اللہ کے دین کی خدمت کے راستے مشکلات آتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جان بھی جاتی ہے، اور باتیں سننا اور یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم کیوں ہوا؟ صحابہ جو تھے نا، اپنے گھر بار، کاروبار، اپنے اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر بھی اللہ سے راضی تھے، دین کی خاطر جتنا کچھ بھی چھوڑا وہ اللہ سے راضی تھے۔ مصعب بن عمیر کتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کس طرح ہجرت ہوئی اور پھر غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے۔ صحابہ مال لٹا کے بھی اللہ سے راضی۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا تھا مکہ میں، دیکھیے وہ کوئلوں پہ لیٹ کے بھی راضی تھے، کیا انہوں نے کوئی شکایت کی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان لٹا کے، تکلیفیں اٹھا کے، گھر بار چھوڑ کے، ہجرت کر کے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان سے راضی ہوتا؟ کیا مطلب ہے اللہ کے راضی ہونے کا؟ اللہ خوش ہو جائے۔ جب خوشی خوشی قربانیاں دیں گے، خوشی خوشی قربانیاں کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ گھبرانا ہے، نہ شکوے کرنے ہیں، نہ ناراض ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کی رضا جب ملتی ہے جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں، جس حال میں ہمیں وہ رکھے، جو تقدیر میں ہمارے وہ فیصلہ کرے، دین کی خاطر کوئی ہم سے کام لے لے، قربانی کروا لے، جان لے لے، کچھ بھی، راضی راضی دل میں ایک ایسی خوشی اور سکون رہتا ہے۔ پھر کوئی مشکل نہیں لگتی۔ کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو انسان کیا کہتا ہے، اللہ کے راستے میں لگا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو، اپنے منفی خیالات کو، اپنے مال کو، جان کو، اولاد کو، ہر چیز کو۔ چلتے پھرتے کہا کرے اللہ میں راضی، تکلیف میں بھی کہا کرے اللہ میں راضی، کچھ نعمت ملے تو کہا اللہ میں راضی، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا ملے گی۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اور اسی کا شکر ہے اس کی توفیق پر اور اس کے احسانات پر۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، پاکیزہ اور بہت زیادہ بابرکت حمد، جیسے ہمارا رب چاہتا ہے اور جیسے وہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7142۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایکو ختم کر دیں آواز سے، جو شروع کی آواز تھی وہ بہتر تھی۔ تم بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی کو حاکم اور سربراہ مقرر کر دیا جائے جس کا سر منقے کی طرح چھوٹا ہو۔ یعنی تم اپنے امیر کی بات سنو، اور نہ صرف یہ کہ سنو بلکہ اطاعت بھی کرو۔ اور ضروری نہیں کہ تمہارا وہ امیر بہت خوبصورت ہو، بہت وجیح ہو، بلکہ اگر وہ حبشی بھی ہو، تمہاری نسل میں سے نہ بھی ہو، اور اس کا سر بھی بہت چھوٹا ہو، لیکن وہ تم پر امیر بنا دیا گیا، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی بات سنو اور اس کی بات مانو، تاکہ نظام صحیح چلتا رہے۔ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کرنے والے صحابی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ انس بن مالک۔ کیونکہ کیسے پہچان ہے؟ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ آگے کیا آ رہا ہے؟
رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ انس بن مالک، ان کے والد کا نام مالک تھا، دادا کا نام نضر، نون ضاد را۔ یہ قبیلہ نجار سے ہے جو انصار مدینہ کا معزز ترین خاندان تھا، قبیلہ بنو نجار۔ وہ بنو نجار کی لڑکیاں تھیں نا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ شعر پڑھے تھے۔ آپ کی کنیت ابو حمزہ تھی، حضرت انس کی کنیت ابو حمزہ تھی، لقب خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پیدائش ہجرت نبوی سے 10 سال قبل مدینہ میں ہوئی۔ کب پیدا ہوئے؟ ہجرت سے 10 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال، ٹھیک ہے۔ یہ 8 یا 9 سال کے تھے جب ان کی والدہ ام سلیم نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے والد مالک جو تھے وہ بیوی سے ناراض ہو گئے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، اور ناراض ہو کر شام چلے گئے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ تو ام سلیم نے دوسرا نکاح ابو طلحہ سے کر لیا، جن کا شمار قبیلہ خزرج کے معزز اشخاص میں سے تھا، اور وہ اپنے ساتھ انس رضی اللہ عنہ کو بھی ابو طلحہ کے گھر لے گئیں۔ ابھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا تو ان کو بھی ساتھ ہی لے گئی۔ انس رضی اللہ عنہ نے انہی کے گھر میں پرورش پائی۔ کن کے گھر میں؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک رشتہ داری بھی ہے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم بنت ملحان یہ انصاریہ ہیں۔ یہ آبائی سلسلے سے سلمہ بن زید کی پوتی تھی۔ کس کی پوتی تھی؟ سلمہ بن زید کی۔ اور سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ تھی۔ کون تھی؟ والدہ تھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی ان کی، وہ سلمہ ام سلیم جو تھی وہ ان کی پوتی تھی، یعنی گویا ایک طرح سے آپ کی دادی اور ان کی دادی، آپ کی پردادی، آپ کے والد کی دادا کی والدہ تھی نا، تو پردادی ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادی تھی وہ ام سلیم کی دادی تھی۔ اسی وجہ سے ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مشہور ہوئی۔ حضرت انس کی ایک خالہ تھی جن کا نام ام حرام ہے، ام حرام بنت ملحان۔ یہ حضرت عبادہ بن سامت کی بیوی تھی۔ اصل میں یہ سارے نام آپ سنتے رہتے ہیں نا حدیثوں میں، جو راوی ہیں ہوتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے میں یہ رشتے آپس میں بتا رہی ہوں کہ کون کس کا کیا لگتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم اور ام حرام کے گھر اکثر آتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی رشتہ دار تھی۔ اگر کبھی وہاں نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ہماری ایک چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ام سلیم اس پر پانی چھڑک دیتی تھی، یعنی اس کو صاف کر دیتی، فریش کر دیتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قبا جاتے، مسجد قبا کا معلوم ہے نا، تو ام حرام کے پاس بھی جاتے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کا گھر بھی اسی طرف تھا. وہ عبادہ بن سامت، یعنی وہ ام حرام کے پاس بھی جاتے. وہ عبادہ بن سامت کے نکاح میں تھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ کا سر دیکھنے لگی، یعنی سر میں کوئی جوں وغیرہ تو نہیں، کیونکہ وہ ان کی خالہ لگتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر یعنی حضرت انس کے گھر قیلولہ بھی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا، تو ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا ایک بستر بنوا رکھا تھا. ادھر نہیں دیکھیں، وہاں آنا جانے والوں سے آپ کو کوئی کام نہیں. توجہ رکھیں، قلم کاغذ ہاتھ میں رکھیں، مین مین پوائنٹس نوٹ کریں، سیدھے ہو کے بیٹھیں، اس طرف منہ نہیں کریں. تو ام سلیم جو تھی انہوں نے آپ کے لیے چمڑے کا ایک بستر بنوا کے رکھا ہوا تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے. تو ام سلیم ان کے دونوں پاؤں کے درمیان لکیر بنا لیتی، یعنی وہ اس طرح ان کو اکٹھا کر لیتی وہ اس بیڈ کو، اور پسینہ بہ بہ کے تو اس لکیر میں آ جاتا، وہاں سے وہ پسینہ اکٹھا کر لیتی تھی اور بعد میں وہ اس کو جمع کرتی رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اس پسینے کو میں اپنی خوشبو میں شامل کروں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کو اچھی سی دعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. جی آپ بتائیں. ہوں اور اور کوئی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کیوں دی؟ شابش، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عمل پسند آیا. تو اس میں سیکھنے کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھیں تو آپ اس کو شاباش دیں، اس کو دعا دیں، اس کو اپریشیٹ کریں. اور اپریشیٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو بے پناہ مواقع پر آپ لوگوں کو دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہم سب کو بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ لوگوں کے احسان کے بدلے میں ان کے لیے دعا کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں بھی کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے جبکہ گھر میں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام تھی. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اور وہ کسی وقت کی نماز نہیں تھی، یعنی وہ نماز کا وقت ہی نہیں تھا. تو پھر کیا پڑھایا ہوگا؟ نفل. اور نفل نماز پھر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نفل نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، صرف فرض پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت کے علاوہ نفل نماز بھی جماعت سے پڑھائی. فی غیر وقت صلاۃ فصلی بنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر والوں کے لیے ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کی. ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کی. ام سلیم کی بہن ام حرام کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور پھر جاگے، اور اس دوران وہ اپنا سر دھو رہی تھی. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، سامنے ہی کہیں بیٹھ کے دھو رہی ہوتی تھی. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں بعض لوگ دھوپ میں بیٹھ کے
سر دھوتے ہیں اور پھر اندر جا کے جلدی سے نہا کے باہر نکل آتے ہیں، ہے نا یہ رواج؟ تو وہ اپنا سر دھو رہی تھی، آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، آنکھ کھولی تو آپ ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا آپ میرے سر پہ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، یعنی آپ کو عجیب لگا کہ میں یہاں بیٹھ کے سر دھو رہی ہوں تو اس لیے آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو دیکھ کے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پہ ہنس رہا ہے، اور پھر ہم اپنا مائنڈ کر لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ یہاں ام حرام کی آپ حکمت دیکھیے کہ انہوں نے فوراً پوچھ لیا کیا مجھ پہ ہنس رہے ہیں؟ اسی طرح کبھی بھی آپ کو کسی پر شک ہو کہ آپ پہ کوئی ہنس رہا ہے تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ آپ مجھ پہ کیوں ہنس رہے ہیں، اور اگر وہ آپ پہ ہنس نہیں رہا تو پھر آپ اپنے دل سے بات نکال دیں، کیونکہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس پہ ہنسے، اور یہ اچھے اخلاق کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو آپ کو ذرا فنی لگ رہا ہے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود ہنستے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے بندے کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بات پہ ہنسا نہ کریں، یہ اچھی عادت نہیں، خاص طور پر مردوں کو دیکھ کر کبھی نہ ہنسے۔ یاد رہے گی میری یہ بات، مردوں کی مجلس میں مرد جہاں بیٹھے ہوں، مرد سے بات کرتے ہوئے کبھی نہ ہنسے، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مرد کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس عورت کو میری پریزنس بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا، بعض مردوں کی بھی بڑی بری عادت ہوتی ہے، وہ عورتوں کو دیکھ کے مذاق شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ہنساتے ہیں، خاص طور پر جن عورتوں کو یہ بری عادت ہوتی ہے مردوں کے سامنے ہنسنے کی، پھر وہ ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ اور ہنسیں۔ کبھی بھی شٹ اپ کال دیں، کسی مرد کے ہنسانے پہ مت ہنسیں، کیونکہ یہ اس کو غلط رستے کی طرف آنے کی دعوت ہے، چاہے آپ کی نیت نہ بھی ہو، لیکن اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ عورت مجھے پسند کرتی ہے، اس لیے میری باتوں پہ ہنستی ہے۔ تو ہماری ہنسی مذاق جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، ہر عورت کے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہنسانے والی بات کرے اور آپ کو ہنسی آ بھی رہی ہے، آپ کنٹرول کریں، اور اس کو تو بالکل شو نہ کریں کہ میں ہنس رہی ہوں آپ کی بات پہ۔ دین جو ہے نا وہ صرف نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین اخلاق ہے، رویہ ہے، معاملہ ہے، آپ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ ہر بات پہ ہنسنا، ہر وقت ہنسنا، دوسروں کو ساتھ ہنسی میں شامل کر لینا، مجلس میں بیٹھ کے دو لوگوں کا خسر پسر کر کے ہنسنا شروع کر دینا، یہ بد اخلاقی نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں تو سبھی خوش ہو رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس بے وقوفی کی بات پہ آپ ہنس رہے ہیں سارے ایسے ہی بے وقوف ہیں آپ کی طرح کہ وہ بھی ہنسنا شروع کر دیں۔ ہنسنے کا کوئی موقع مقام ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہنستے تھے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے؟ مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ تو اپنے ہنسنے کی عادت کو کنٹرول کریں، خصوصاً بازار میں، گاڑی میں، ٹیکسی میں، رکشے پہ، کسی دکان پہ کھڑے ہو کے، کسی اور جگہ مرد کے ساتھ، کوئی گھر میں بھی تو بعض اوقات نامحرم مرد ہوتے ہیں نا، جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیور ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ غیر محرم عورتوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں،
آپ ان کو بالکل شے نہ دیں، بالکل موقع نہ دیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے ایمان کو مت بیچیں، اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ام حرام جو ہیں، ام حرام کے ہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو حضرت انس کی خالہ حضرت ام حرام کہتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سو گئے، پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کو کس چیز نے ہنسایا یعنی مسکرایا؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو غزوہ کرنے کے لیے اس سبز دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے، جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں، یعنی کشتیوں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہے تھے، خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ اتنا اچھا نقشہ کھینچا اپنے ساتھیوں کا۔ میں نے عرض کیا پھر آپ میرے لیے بھی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے، کہ میں بھی اس لشکر کے ساتھ جاؤں۔ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ صحابیات کیا کرتی تھی، جہاد میں جایا کرتی تھی اور ضرورت کے کام کیا کرتی تھی، زخمیوں کو اٹھا کے مدینہ لاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی، ان کا علاج کرتی، ان کو پانی پلاتی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ام حرام جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ پھر آپ دوبارہ سو گئے، خواب دیکھا، اٹھے، پھر دوبارہ سو گئے، اور پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ایسے ہی کیا کہ بیدار ہوتے ہی مسکرائے۔ ام حرام نے بھی پہلے ہی کی طرح پوچھا اور عرض کیا کہ میرے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ آپ نے دوبارہ خواب میں ایسی چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے والوں میں سے ہوگی، تم پہلے لشکر کے ساتھ جاؤ گی۔ چنانچہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بحری بیڑے میں شریک ہوئی۔ کس میں شریک ہوئی؟ بحری بیڑا۔ مسلمانوں کی پہلے تو جنگیں جو ہوتی تھی وہ زمین پر ہوتی تھی، یہ پہلا بحری بیڑا تھا، سمندر کے ذریعے سفر کر کے لڑائی کرنے جا رہا تھا، جہاد کرنے جا رہا تھا، اور ام حرام اس میں شریک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے پوری ہو گئی، غزوہ ہو گیا۔ جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو واپسی پر لشکر جو تھا ساحل پر اترا، ام حرام کے قریب سواری لائی گئی تاکہ اس پہ سوار ہو جائیں، کیونکہ آگے اب کیا تھا، خشکی کا سفر تھا، لیکن اس سواری نے ان کو گرا دیا اور وہیں انتقال کر گئیں، اور پھر ان کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ اس وقت جو سائپرس ہے، ایک ملک ہے سائپرس، ترکی کے پاس ہی ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے۔